بسم اللہ الرحمن الرحیم تفسیر لیسن میں خوش آمدید۔ آج ہمارا عنوان سورہ آل عمران کی 13 نمبر آیت ہے۔ اس آیت کو غزوہ بدر کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارشاد باری ہے، قد کان لکم، بے شک تمہارے لیے، آیتن، نشانی ہے، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، فی آتین، دو گروہوں میں، التقطا کا مطلب ہوتا ہے جب ان کی مڈ بھیر ہوئی، آمنے سامنے ہوئے، مد مقابل ہوئے۔ قد کان لکم آیتن فی فئتین التقطا، بے شک تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے جب دو گروہ آپس میں مد مقابل ہوئے، آمنے سامنے ہوئے، یا ان کی مڈ بھیر ہوئی۔ اب ان دونوں گروہوں کا قرآن مجید نے انٹروڈکشن کرایا، تعارف کروایا۔ فئتن، ایک گروہ، تقاتلو، جو قتال کر رہا تھا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ فئتن تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ لڑنے کے لیے نکلا تھا اللہ کی راہ میں۔ اب کتنا خوبصورت تعارف ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، اور انسان کی کامیابی کا راز اللہ کی راہ میں ہونا ہے۔ وَأُخْرَى، اور دوسرا گروہ، کافرۃ، کافر تھا، یرونہم، وہ ان کو دیکھ رہے تھے، مثلیہم، دو چند، رائے العین، اپنی ظاہری نگاہوں سے، اپنی ظاہری آنکھوں سے، وہ ان کو دو چند دیکھ رہے تھے، زیادہ دیکھ رہے تھے اپنے سے۔ واللہ یؤید بنصرہ، اور اللہ تعالیٰ طاقت بخشتا ہے، یؤید، طاقت بخشتا ہے، بنصرہ، اپنی مدد کے ساتھ، من یشاء، جس کی چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا طریقہ کہ اللہ رب العالمین جس کی چاہتا ہے وہ مدد فرماتا ہے، اس کو طاقت بخشتا ہے۔ ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں عبرت ہے اہل بصیرت کے لیے، لأولی الابصار، اہل بصیرت کے لیے۔ اب عبرت کیا ہے؟ ایک طرف قلیل گروہ تھا، تھوڑا گروہ تھا، چھوٹا گروہ تھا، اور دوسری طرف بڑا گروہ تھا۔ جو چھوٹا گروہ تھا وہ مسلمانوں کا تھا، اس کی تعداد 313 تھی، جس میں 77 مہاجرین صحابہ تھے اور 236 انصار صحابہ تھے۔ مہاجر صحابہ کا جھنڈا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اٹھا رکھا تھا، اور انصار صحابہ کا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ مسلمانوں کے ساتھ سامان بھی کم تھا، یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ 70 اونٹ تھے، اور 2 گھوڑے، 6 زرے اور 8 تلواریں، جبکہ جو مد مقابل تھے، دشمن تھے، ان کی تعداد تقریباً 1000 تھی، اور ان کے پاس گھوڑے بھی زیادہ تھے، ان کے پاس اونٹ بھی زیادہ تھے، اور ان کے پاس زریں اور اسلحہ، سارا ساز و سامان زیادہ تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ چھوٹے گروہ کو بڑے پر غالب کر دیا۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کی مدد، اور اس میں ہے عبرت۔ اب اس آیت کے ترجمہ جاننے کے بعد ہم اس آیت کے مفاہیم سمجھتے ہیں۔ اس کا پہلا حصہ ہے کہ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تمہارے لیے اس میں نشانی ہے۔ اب نشانی کیا ہے؟ یہ نشانی اللہ رب العالمین کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جس کی چاہتا ہے اس کی مدد فرماتا ہے۔ مسلمان جس وقت اللہ کی راہ میں ہوں، اس پر بھروسہ کر رہے ہوں، تو وہ تھوڑے بھی ہوں بھلے، تو اللہ ان کی مدد فرماتا ہے، اور یہی نشانی ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز جو بیان کی گئی کہ ایک گروہ جو تھا وہ اللہ کی راہ میں تھا۔ کسی بھی مسلمان کی کامیابی، انسان کی کامیابی اس میں ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں ہو۔ قرآن کی آیت ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ کی راہ میں رہنا چاہیے، اللہ ہی کے لیے کام کرنے چاہیے۔ اور پھر اگلی بات کہ وہ ان کو دو چند دیکھ رہے تھے، یرونہم مثلیہم رائے العین، وہ ان کو اپنے سے دو چند زیادہ دیکھ رہے تھے۔ اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ یہ دیکھنے والے کون تھے؟ ایک مفہوم تو اس کا یہ لیا جاتا ہے کہ کافر جو تھے وہ زیادہ تھے اور مسلمان کم تھے، تو مسلمان کافروں کو اپنے سے زیادہ دیکھ رہے تھے۔ اب وہ سے چند زیادہ تھے، لیکن دو چند کہا کہ زیادہ دیکھ رہے تھے تاکہ مسلمانوں کے حوصلے جوان رہیں۔ اور دوسرا اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جس وقت آغاز جنگ تھا،
آغاز غزوہ بدر میں مسلمان کافروں کو زیادہ دیکھ رہے تھے، لیکن جس وقت غزوہ شروع ہو گیا اور اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور اس مدد کا ذکر قرآن مجید کی مختلف آیات میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 9 میں کہا 1000 فرشتوں کے ذریعے مدد کی، اور سورہ آل عمران ہی کی آیت نمبر 124 میں کہا کہ 3000 فرشتوں کا ذکر کیا مدد کے حوالے سے، اور آیت 125 سورہ آل عمران ہی کی اس میں 5000 فرشتوں کی مدد کا بھی تذکرہ ہوا، اور احادیث میں بھی ذکر ہوا کہ جبرائیل امی فرشتوں کے ساتھ غزوہ بدر میں اترے تھے اور مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ اب جس وقت فرشتے بھی مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو گئے تو اب کافر مسلمانوں کو زیادہ دیکھ رہے تھے، اور پھر اس کے بعد جس وقت شکست ہو جاتی ہے کافروں کو، اور شکست خوردہ تو ویسے ہی اپنے مد مقابل کو زیادہ طاقتور، قوی اور ڈبل اور اس سے بھی زیادہ دیکھتا ہے، تو وہ یہ دیکھ رہے تھے۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ اللہ رب العالمین قوت بخشتا ہے اپنی مدد کے ساتھ جس کی چاہتا ہے۔ اب قوت کس نے بخشی؟ اللہ رب العالمین نے۔ کس کے ذریعے بخشی؟ فرشتوں کے ذریعے بخشی۔ اور فرشتوں کے ذریعے کیسے بخشی؟ کہ فرشتے مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ اور پھر کہا کہ اس میں نشانیاں ہیں۔ سورہ آل عمران کی 30 نمبر آیت سے ہم جو سبق سیکھ سکتے ہیں وہ یہ کہ انسان کو ہر وقت اللہ رب العالمین کی نشانیوں کو دیکھنا چاہیے، اور دوسرا اللہ کی راہ میں ہی سفر کرنا چاہیے، اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے ہر کام کرنا چاہیے۔ اور تیسرا سبق یہ ہے کہ اسباب اور وسائل کم بھی ہو، لیکن جس وقت اللہ پر بھروسہ ہو، اللہ کی غیبی مدد آ جائے تو اللہ رب العالمین کرم سے نواز دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سورہ آل عمران کی 30 نمبر آیت کے مفاہیم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔